اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ کا مختصر خلاصہ۔ سورۃ التوبہ آیات 129 پیراگراف 5۔ پہلا پیراگراف بنی اسماعیل یعنی مشرکین عرب کے خلاف جہاد کا حکم۔ دوسرا پیراگراف بنی اسرائیل اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے خلاف جہاد کا حکم۔ تیسرا پیراگراف ترغیب جہاد کیسر روم اور اس کے بازاروں کے خلاف جہاد کا حکم، ترک جہاد پر استبدال کی دھمکی۔ چوتھا پیراگراف منافقین کے خلاف جہاد کا حکم۔ پانچواں پیراگراف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی قدر کرنے کا حکم۔ مرکزی مضمون: مشرکین عرب کے خلاف جہاد ضروری ہے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے خلاف جہاد ضروری ہے، منافقین کے خلاف جہاد ضروری ہے، خام مسلمانوں کی تربیت لازمی ہے۔ زمانہ نزول اور پس منظر: غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری میں شمالی محاذ پر کیسر روم سے مقابلے کے لیے 30,000 افراد کے ساتھ نکلے۔ کیسر مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 20 دن قیام فرمایا۔ کیسر کے ماتحت چھوٹی موٹی عیسائی ریاستوں نے جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ واپسی شعبان 9 ہجری میں ہوئی۔ سورۃ التوبہ کا دوسرا حصہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں رجب 9 ہجری سے پہلے نازل ہوا۔ سورۃ التوبہ کا تیسرا حصہ غزوہ تبوک سے واپسی پر متفرق اوقات میں نازل ہوا، اور سورۃ التوبہ کا پہلا حصہ سب سے آخر میں ذوالقعدہ 9 ہجری میں حج سے پہلے نازل ہوا، جس کے احکامات اولاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امیر حج کے ذریعے اور بعد میں چند اور احکامات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے مشرکین عرب کے اس عظیم اجتماع کے موقع پر بذریعہ اعلان سنا دیے گئے۔ سورۃ التوبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، جس میں غزوہ تبوک رجب 9 ہجری کا سفر ہوا تھا۔ آیت 113 مکے میں 10 نبوی میں ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت ہے۔ سورۃ التوبہ کی متفرق آیات کا زمانہ نزول حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، آیات 1 تا 12 9 ہجری کے حج سے پہلے نازل ہوئی۔ غالباً آیات 25 تا 28 اور 36 تا 37 بھی اسی دور میں نازل ہوئیں۔ نمبر 2، آیات 13 تا 24 8 ہجری کے اوائل میں صلح حدیبیہ کے معاہدے کے ٹوٹ جانے پر نازل ہوئیں۔ نمبر 3، آیات 29 تا 35 جو اہل کتاب سے جہاد اور جزیہ سے متعلق ہے، غزوہ تبوک رجب 9 ہجری سے پہلے نازل ہوئیں۔ نمبر 4، آیات 38 تا 41 غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں نازل ہوئیں، جس میں ترغیب جہاد ہے۔ نمبر 5، آیات 42 تا 127 غزوہ تبوک سے واپسی پر 9 ہجری کے اواخر میں نازل ہوئیں، جو زیادہ تر منافقین سے متعلق ہیں۔ نمبر 6، آخری 2 آیتیں 128 تا 129 10 ہجری کے اواخر میں نازل ہوئیں، جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندی اور خیر خواہی کی قدر کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ خصوصیات: مدینہ منورہ میں وفات سے پہلے 9 اور 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 صورتیں نازل ہوئیں: سورۃ البینہ، سورۃ التوبہ اور سورۃ النصر۔ چنانچہ سورۃ التوبہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے سب سے بڑی آخری مدنی سورت ہے۔ سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، جس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا تھا۔ نمبر 2، پچھلی سورت الانفال میں جہاد کے آداب و فضائل، فوائد اور احکام صلح جنگ بیان کیے گئے تھے۔ اس سورت توبہ میں عملاً مشرکین، بنی اسماعیل اور اہل کتاب اور منافقین تینوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ دونوں صورتیں معنوی اعتبار سے مربوط ہیں اور دونوں جہاد سے متعلق ہیں، اس لیے بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی۔ سورۃ التوبہ کا کتابی ربط: پچھلی سورت الانفال میں فلسفہ جہاد، ترغیب جہاد اور آداب جہاد کا ذکر تھا۔ یہاں سورۃ التوبہ میں ان 3 گروہوں مشرکین، اہل کتاب اور منافقین کا ذکر کیا گیا ہے جن سے عملاً جہاد کرنا ہوگا۔ اگلی سورت یونس میں جہاد سے پہلے جہاد کی شرائط کا ذکر ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت پر کامل ایمان کے بعد جہاد ممکن نہیں، چنانچہ محکم دلائل کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ التوبہ میں مشرکین کے خلاف فرد جرم اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات،
مشرکین مکہ کی صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار بیزاری کیا گیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، آیت 1۔ مشرکین مکہ کو 9 ہجری میں 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ فاذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، آیت 3۔ جن مشرکین نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ان سے مدت معاہدہ تک عہد نبھانے کی ہدایت کی گئی۔ یہ خارجہ پالیسی ہے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینکثوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، آیت 4۔ مشرکین کو وارننگ دی گئی کہ انہیں 4 مہینے کے بعد گرفتار اور قتل کیا جائے گا، البتہ وہ اسلام قبول کر کے نماز اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کے خلاف جنگی کارروائی روکی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، آیت 5۔ مشرکین اور غیر مسلم اگر اسلامی ریاست کا تعلیمی ویزا لے کر دین اسلام سیکھنے کے لیے آئیں گے تو ان کی حفاظت کی جائے گی، اور ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کو بخیریت اپنے گھر لوٹنے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ وَإِنْ أَحَدٌ من المشرکین استاجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، آیت 6۔ مشرکین اگر سیدھے رہیں تو ان سے اچھے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ عہد شکن لوگ ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، آیت 7۔ مشرکین کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں جبکہ وہ اپنے خلاف خود کفر کی گواہ دے رہے ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، آیت 17۔ مشرکین اعتقادی طور پر نجس اور گندے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حدود حرم میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آیت 28۔ مشرکین کی ناگواری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سب پر غالب آ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، آیت 33۔ مشرکین جس طرح اتحادی قوتوں کے ساتھ متحد ہو کر جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اسی طرح متحد ہو کر جنگ کرنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، آیت 36۔ کسی نبی اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کی موت پر دعائے مغفرت کرے، چاہے وہ اس کے قریبی عزیزی کیوں نہ ہوں۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، آیت 113۔ سورۃ التوبہ میں اہل کتاب کے خلاف فرد جرم اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات۔ اسلامی ریاست کے اہل کتاب ذمیوں سے جزیہ لیا جائے گا، ورنہ پھر ان سے جنگ کی جائے گی۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، آیت 29۔ اہل کتاب میں سے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، دونوں اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قتلہم اللہ انا یؤفکون، آیت 30۔ اہل کتاب نے تورات اور انجیل کی آیات کو نظر انداز کر کے اپنے علماء، اخبار اور اپنے درویشوں اور رہبانوں کو، یعنی ان کے حلال و حرام کو تسلیم کر کے اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں ایک خدا کی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ شرک فی تشریع تھا۔ اہل کتاب نے تورات اور انجیل کی آیات کو نظر انداز کر کے اپنے علماء، اخبار اور اپنے درویشوں، رہبان ان کو، یعنی ان کے حلال حرام کو تسلیم کر کے اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں ایک خدا کی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ شرک فی التشریع ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا
لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون۔ آیت 31۔ اہل کتاب اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آیت 32۔ اہل کتاب کے علماء، اخبار اور درویش رہبان باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سونے چاندی کو جمع کرنے میں مشغول ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ دوزخی ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آیت 34۔ استغفر اللہ۔ سورۃ التوبہ میں منافقین کے خلاف فرد جرم اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات۔ منافقین اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، کسل مندی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں اور ناگواری کے ساتھ انفاق کرتے ہیں۔ انہم کفروا باللہ برسولہ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالی ولا ینفقون الا وہم کارہون۔ آیت 54۔ منافقین کو خدشہ لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی صورت نازل کرے گا جس میں ان کے دل کے نفاق کا پول کھول دے گا۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا وان اللہ مخرج ما تحذرون۔ آیت 64۔ منافقین برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، انفاق نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے بھی ان فاسقوں کو بھلا دیا ہے۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ آیت 67۔ منافقین اور کفار سے جہاد کرنے اور ان دوستیوں سے سختی سے نپٹنے کا حکم دیا گیا۔ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سخت ہو جاؤ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت 73۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔